پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. اقوام متحدہ میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد 153 ووٹوں سے منظور. امریکہ سمیت 10 ممالک کی مخالفت، 23 ممالک نے حصہ نہیں لیا. وفاقی کابینہ میں قومی امن پالیسی منظور. ادویہ کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ موخر. پنجاب میں میڈیکل ڈینٹل کالجوں میں داخلے کی میرٹ لسٹ جاری. میرٹ لسٹ ٹاپ 4400 امیدواروں پر مشتمل ہے. ہائی کورٹ نے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال پر پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا. متنازع نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی ہسپتالوں کے دورے کی ڈرامے بازی سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. پاکستان میں دوا سازی کی صنعت میں انقلاب لانے کے لیے سنگل ونڈو PSW نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ کے تعاون سے ادویہ سازی کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا گیا ہے. ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے 13ویں سالانہ کانوکیشن میں 2192 طلبہ و طالبات کو جمعرات کو اسناد عطا کی گئیں، جبکہ ایم فل کے 22 اور PhD کے 3 طلبہ کو بھی ڈگریاں دی گئیں. تقریب کے مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی تھے. اب آپ معروف صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. پنجاب میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلوں کی حتمی میرٹ لسٹ جاری ہو گئی. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے جاری کر دی ہے، جبکہ سندھ میں دوبارہ ایمڈیکیٹ پرچہ آؤٹ کا تنازع ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. سندھ کے متاثرہ امیدواروں اور ان کے والدین سمیت مظلوم عوام کو وفاق سے نہیں اپنی ہی استحصالی قیادت کا گریبان پکڑنا چاہیے، جو دولت کی حوث اور اقربا پروری میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ لوگوں کو اب اپنے حقوق کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کرنا ایک معمول بنتا جا رہا ہے. ڈاکٹر انعام الحق جاوید کے مطابق جس شخص کو اوپر سے کمائی نہیں ہوتی، سوسائٹی کبھی اس کی ہائی نہیں ہوتی. پولیس کرا لیتی ہے ہر چیز برآمد اس سے بھی کہ جس نے یہ چرائی نہیں ہوتی. ایسے ہی کچھ حال پرچہ آؤٹ جامعات کے چیف سیکیورٹی افسران قاضی شفیق اور ڈاکٹر رستم کا بھی ہے. ناظرین کرام، قومی سیاست قابل رحم مرحلے سے گزر رہی ہے. ہم گزشتہ 2 دہائیوں سے حالت جنگ میں ہیں. ماضی کے خاندانی حکمراں طبقہ ارب پتی، لیکن ملک اربوں کا مقروض، عوام کنگال ہو چکے ہیں. ملک میں اقتدار پرست حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے باعث وطن عزیز پاکستان مہنگائی، بے روزگاری اور بد امنی کے طوفان میں گھرا ہوا ہے، اور سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر دہشت گردوں کی کمر توڑنے، ملک کے جغرافیہ کی حفاظت کے ساتھ وہ ڈوبتی قومی معیشت کو بچانے کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ اب عوام کی آس بن چکے ہیں. عوام کو اب پہلے انتخاب کی نہیں، بے رحم احتساب کی ضرورت ہے. یہ آواز قومی نعرہ بنتا جا رہا ہے، اور یہ بات عوام دشمن سیاسی قیادت کو بھی اچھی طرح سے معلوم ہے. اس لیے پہلی بار یہ بازیگر آمرانہ قوتیں کنونشن کھیل رہی ہیں. جلسہ عام کی صورت میں عوام کے موڈ اور اپنے حشر سے باخبر لوگ جنہیں امیدوار تک دستیاب نہیں، وہ اپنے محلات میں پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں
امیدواروں کے انٹرویو کا جو ڈرامہ کر رہی ہیں اس کی ایک جھلک بلاول ہاؤس میں ہونے والے ایک امیدوار جو انٹرویو میں شامل ہوئے، پہلے سوشل میڈیا پر ان کی وائرل ہونے والی ایک ویڈیو پہلے آپ ملاحظہ فرما لیں۔ ناظرین کرام، آپ نے سابق رکن قومی اسمبلی عبدالقادر مندوخیل کی ویڈیو ملاحظہ کی۔ ایل ڈی این کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے بھی انتخابات میں مذکورہ قومی اسمبلی کے ساتھ صوبائی اسمبلی سے بھی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے درخواست دے دی ہے، کیونکہ 16 ماہ میں انہوں نے قومی وزارت صحت کو جس تباہی اور بربادی سے دوچار کیا ہے، انہیں خود اس اپنے فعل مجرمانہ کے نتیجے میں اپنے انجام سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ جبکہ وزارت کے منصب سے ہٹنے کے بعد گزشتہ روز کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے قبل وہ شاید مسلسل اعتکاف میں تھے۔ میرے پیارے بلاول راؤ انوار کے بیان پر انہیں کہیں کا کھلونا قرار دینے سے سندھ کے عوام مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی کسی چاچڑ کی بھی دھماکہ خیز ویڈیو کی باد گشت ہے۔ ابو بچاؤ تحریک میں آیان علی کے ذریعے ڈالروں کی منتقلی کا حساب بھی بتانا ہوگا، اور اب ہمدردی کے بجائے کارکردگی کا ووٹ حاصل کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، حیدرآباد کی مظلوم خاتون ٹیچر کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ حکومت سندھ نے پروفیسر نسیم احمد میمن، چیئرمین انٹر ایجوکیشن بورڈ حیدرآباد کو ہراسگی کے الزام میں دی جانے والی سزا پر عمل درآمد کرتے ہوئے انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا ہے۔ حکم نامے کا عکس اور پروفیسر نسیم احمد میمن کی تصویر اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر محکمہ صحت سندھ میں ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کو صوبائی محتسب کی جانب سے ہراسگی کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بجائے ان کی راہ میں ڈاکٹر سکندر علی میمن جیسے خود ساختہ ایماندار افسر آڑے آ گئے۔ انہوں نے نہ صرف ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کو سزا کے باوجود اگلے گریڈ میں ترقی دلوانے کے علاوہ ان کی سزا کے خلاف اپیل کی سہولت بھی فراہم کر دی، جبکہ دوسری جانب آج محکمہ صحت میں میڈیکو لیگل میں جاری کھلی ظلم و ناانصافی کے خلاف نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر خالد سعد نیاز نے رانی پور فاطمہ کیس میں تحقیقاتی کمیٹی کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر وحید علی نائیو کی رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ قبل ازیں وزیر صحت نے انچارج لمس پروفیسر علی وارا کی دعوت پر اجلاس میں شرکت کی، جس میں چیئرمین کمیٹی کی جانب سے رپورٹ پیش کرنے سے قبل پریس رپورٹ میں لیک ہونے کو ان کی پیشہ وارانہ لاپرواہی اور ڈی این اے کی شناخت کے بعد اسے متنازع بنانا، اور دوران اجلاس کے شرکاء نے رپورٹ میں پیشہ وارانہ غلطیوں اور کمی پر شدید تنقید کر کے نئی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا، جبکہ وزارت صحت کے ترجمان نے مذکورہ اجلاس کی تفصیل بھی میڈیا کو جاری کر دی، جس کا اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے آخری حصے میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ کمیشن ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہے۔ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کراچی پر جرمانے کی کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت میں ٹراما سینٹر کی انتظامیہ اپنے طور پر گئی ہے۔ اس سلسلے میں یہ تاثر بے بنیاد ہے کہ کمیشن نے ٹراما سینٹر کی انتظامیہ سے کسی باہمی ساز باز کا یہ کوئی نتیجہ ہے۔ کمیشن اپنے فیصلے کا اپنا قانونی ٹیم کے ذریعے نہ صرف بھرپور دفاع کرے گا بلکہ فیصلے پر عمل درآمد کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا۔ واضح ہے کہ ایل ڈی این اپنی رپورٹس میں اپنے ناظرین کو اس سے پہلے بھی آگاہ کر چکا ہے
کہ کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر خالد شیخ اپنی سرکاری ملازمت کے دوران بھی گڈ گورننس کے مطابق رولز آف لا کی امپلیمنٹیشن پر ہمیشہ نو کمپرومائزنگ پالیسی پر ہمیشہ عمل پیرا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جبکہ جامعہ کراچی میں فارنسک لیب DNA ISO سرٹیفائیڈ سائنس سرکار کی محکمہ صحت میں کرپشن اور کمیشن کی پالیسی کے 22-20 دسمبر سے یہ سہولت بند ہونے کا اندیشہ ہو گیا ہے۔ لیب کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر فرزانہ شاہین نے سیکریٹری صحت کو خط لکھ دیا اور اس میں بتایا ہے کہ 18 کروڑ روپے کے واجبات ادا نہیں کیے گئے اور نہ ہی معاہدے کی تجدید کی گئی ہے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے جمعرات کو ڈا یونیورسٹی کی انتظامیہ کو دوبارہ انڈیکیٹ نتائج کے مطابق داخلہ دینے کے عمل کو حکم امتناع کے ذریعے فوری طور پر روک دینے کا حکم دے دیا ہے۔ حکم امتناع کا عکس اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں متاثرہ امیدواروں نے ہائی کورٹ کے مذکورہ فیصلے کے بعد کراچی پریس کلب کے سامنے مظاہرے کے ذریعے عدالتی فیصلے پر اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر متاثرہ امیدواروں نے ایک دوسرے کو مٹھائی بھی کھلائی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔